نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اوکے گائز، آپ لوگوں کو میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنی جو پیجز اسائن کیے گئے تھے آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، پلیز ضرور پڑھ کے آئیں۔ اس کے اوپر ڈفرینٹ ڈفرینٹ بک سے آپ اس جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھ کے آئے، اپنے اپنے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر یہاں پہ آ کے ہم ڈسکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، جو آج کا ٹاپک غزوہ بدر، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں نا۔ ہمیں ہر دفعہ یا سیرہ کی جب ہم کتاب کھولیں تو ہم دیکھیں کہ ہم سیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں نا، اور ہم یہاں پہ ڈیپ اسٹڈی سیرہ کی کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اتنے کم وقت میں ایک ان چند لوگوں نے اسلامی انقلاب لے کر آئے تھے، تو وہ آج بھی پاسبل ہے۔ ان کی اسٹریٹجی، ان کا روڈ میپ اگر ہم فالو کریں، اتنے کم وقت میں وہ لوگ انقلاب لے کر آئے۔ اور ون آف دا بگ مائل اسٹون واز غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کی ہم دیکھیں گے کہ کیا حیثیت ہے اس انقلاب میں، کس طرح اس نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک فتح کا دروازہ، it was one of the فتح کا دروازہ، اور بالکل شروع میں لائک سیکنڈ ایئر آف ہجرت یہ ہو گیا تھا، یہ کھل گیا تھا۔ تو اور اس کی کیا حیثیت کیا ہے نا، اس کی کیا اہمیت ہے غزوہ بدر کی، اور اس کا جب ہم واقعہ پڑھیں گے کہ غزوہ بدر کا جو ہوا کیوں، پس منظر کیا تھا اس غزوے کا۔ اور اگر لیکن ہم اس کو فلپ کر لیں، اگر وہ مال والا قافلہ حاصل کر لیتے تو پھر کیا امپیکٹ ہوتا مسلمانوں کا، باقی لوگوں پہ، قریش پہ کیا امپیکٹ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ ہی کیوں کرائی، اس میں کیا حکمت تھی؟ اور ایسی جنگ کی جس میں بہت بڑے بڑے جو دشمن تھے وہ پہلی جنگ میں ہی قتل ہو گئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا وزڈم تھی اس کو ہم۔ باقی سب لوگ پلیز اپنے مائکس میوٹ کر لیں۔ اور یعنی کہ سب سے بڑے دشمن کو، سب سے قریبی دشمن کو سب سے پہلے کچل دیا گیا۔ اور امیجن کریں جب وہ لوگ نکل رہے تھے دشمن، اہل مکہ، قافلے والوں، سفیان کی کہنے پہ جب وہ نکل پڑے، اور حالانکہ منع بھی کر دیا اپنے مائکس میوٹ کر دیں۔ رضا بھائی اگر آپ ہیں تو پلیز سب کے مائکس میوٹ کر دیں۔ پاسپورٹ لے لو، ایک تو لے کے آتا۔ گائز پلیز۔ عائشہ پلیز میوٹ آل. ایکچولی میں اس میں ہوسٹ نہیں ہوں، میں ایک سیکنڈ ہوسٹ والی آئی ڈی سے آتا ہوں اور کنٹرول کرتا ہوں۔ یا پلیز کوئی آپ لوگوں میں سے ایک اس کو دیکھا کرے، بیکاز پھر سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اگر اس طرح کی یہاں پہ ایکسپلور کرنا شروع کر دوں کہ کون بات کر رہا ہے، کس کو میوٹ کرنا ہے، تو اوکے۔ اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اہل مکہ جب نکلے مقابلے کے لیے یا مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اپنی طرف سے، تو وہ کچلنے کے لیے نکلے تھے۔ امیجن کریں کہ وہ کیسے نکلے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہوئے، آل ان آل سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کو تو ہم آسانی سے کچل ڈالیں گے، ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان لوگوں کو ختم کرنا۔ اور جہاں جہاں سے گزرتے ایسی شان سے، ٹھاٹ سے، باقی قبائل کے اوپر بھی روب جماتے ہوئے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ اور قبائل والے بھی ان کو کیا سمجھ رہے تھے، باقی جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اس تماشے کو، کہ یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، اور جیسے ان کے پاس جیسے آئرن ڈوم ہو، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کوئی، یہ لوگ تو انوینسیبل ہیں۔ اور لیکن دیکھیں کہ پہلی ہی جنگ میں جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جیسے ہی ان کی ٹکر ہوتی ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے سارے سردار پہلی جنگ میں ہی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اپنی بک سے۔ اچھا، ایک دفعہ آپ لوگ یہ کویسچنز بھی دیکھ لیں۔ غزوہ بدر بہت بہت امپورٹنٹ، اسلامی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، مطلب صرف ناٹ فار کہ ان لوگوں کے لیے، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے بھی ہم نے اس سے کیا لینی ہے، کیا چیزیں ہم نے کیا لے کر جانا ہے، ہماری لائف کا اس کے اوپر ہم اپنی لائف کا روڈ میپ اس سے کیسے لے سکتے ہیں نا۔ تو پہلا کویسچن دیکھ لیں، اب اسکرین پہ آپ لوگوں کو شیئر ہو رہا ہوگا
کہ تجارتی کافری کی بجائے جنگی لشکر کو قبول کرنا، مطلب مسلمانوں نے خود ہی قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے، حالانکہ وہ لے لیتے تجارتی قافلہ تو ان کو فائنینشلی وہ لوگ اسٹرانگ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ اچھا تم لوگ تو بہت کمزور ہو ابھی، تو تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو پہلے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرو. لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے فوراً ہی لبیک کہا. اور تھوڑے سے لوگ تھے، کتنے ابھی ہم پڑھیں گے کہ کتنے کتنے اوس میں سے کوئی، کتنے خزرج میں سے تھے اور کتنے مہاجرین میں سے تھے. تو بہت تھوڑے سے لوگوں میں یہ ان کی اطاعت کا لیول آیا کہاں سے، اور وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا نا؟ ہم پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سیرہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اٹھتے نہیں نا. تھوڑا سا ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، ایک دن ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں ہم اس سے روڈ میپ کیا لے سکتے ہیں؟ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ ٹیکسٹ سے تو ہم دیکھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت تھی کہ تجارتی قافلے کی بجائے جنگی لشکری اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے جنگ کریں، مٹبھیڑ ان کے ساتھ ہو. اور پھر پہلی ہی جنگ میں بڑے بڑے دشمنوں کا، بڑے بڑے سرداروں کا خاتمہ، اس کا کیا اثر کیا ہوتا ہے نا، کہ شروع میں ہی آپ کا سب سے بڑی ریزسٹنس کو آپ کچل دیتے ہو، تو پھر بعد میں آپ کے لیے کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک مطلب کمزور سے تھے مسلمان، اپنے گھروں سے مہاجرین جو نکلے تھے مدینہ کی طرف کمزور سے، اور کیسے انہوں نے باطل کی قوت کو تہس نہس کر دیا، وہ کیسے ممکن ہوا. اور پھر ہم دیکھیں گے بدر کی یہ جو واقعہ بدر ہے نا، یہ تھوڑا اس بٹ لینتھی، ہم اس کو 1.5 گھنٹے میں کور نہیں کر سکتے. تو وی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پورشنز. تو آج ہم کچھ آج بات کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ ٹائم نیکسٹ 2 سیشنز میں ہم اور اس کے اوپر اس کو ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات گائز، جو کویسچن نمبر 5 ہے نا، یہ دیکھ لیں کہ غزوہ بدر میں موجود دونوں فریقین کے جنگی مقاصد کیا تھے نا. مسلمانوں کا کیا مقصد تھا، یعنی کہ آپ دونوں ہی ایک کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرپس کچھ اور تھا اور مسلمانوں کا پرپس کچھ اور تھا. تو اس کو ہم ٹیکسٹ میں سے اسٹڈی کر کے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا مقصد دیکھیں گے. اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اسکرین شیئر کرتی ہوں بک کی. آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے بک؟ نظر آ رہی ہے؟ آپ کوئی مائک اوپن کر کے بتا دے، اور کوئی جو ریڈنگ کے لیے پلیز آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر لیں. اوکے اسکرین اٹ مینز نظر آ رہی ہے. اوکے No, Aisha. نہیں نظر آ رہی؟ اوکے میں اس کو بڑا کرتی ہوں. اوکے اب نظر آ رہی ہے. اور کوئی ریڈنگ والے پلیز آپ لوگ اسٹارٹ کریں. ریڈنگ کون کرے گا؟ اینی ون؟ سمیہ ہیں آپ یہاں پہ؟ سمیہ اوکے. فریدہ، سمیہ، کون ہے جو ریڈنگ کرے گا؟ کوئکلی گائز. ایسا تو نہیں آپ لوگ مائک نہیں اوپن کر سک رہے؟ ہینڈ ریز کریں، میں آپ لوگوں کا مائک اوپن کر دوں گی. کم آن. کم آن گائز، کوئی تو ہو ریڈنگ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی رئیس، جزاک اللہ جی خیر. آپ سٹارٹ کریں پلیز. میں سوچ رہا تھا کوئی اور کرے گا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی چوز کیا ہے، آپ سٹارٹ کریں. ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر
کبرا۔ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ غزوے کا سبب۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مکہ میں ہورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت ہی تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی بالکل، آپ جاری رکھیں۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ ذرا حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینے کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا جب اہل مکہ کے لیے اس مال فراوات سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی بات پرس نہیں کی گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 14 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 70 اونٹ تھے جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ابدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساکا کی کمان حضرت قیس بن ابی ساسا کے حوالے کی گئی، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ آگے کنٹینیو رکھوں یا جی آئی تھنک بدر کی جان کنٹینیو رکھیں۔ بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بحیر روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی اراکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے دو آدمیوں یعنی بصیر بن عمر اور عدی بن ابی زغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے۔ لہذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیری، کجا وہ الٹا کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے۔ مدد مدد مدد۔ جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اسی طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً موجودین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل کو بھی عرب قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھی۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 موجود آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اسی طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین یہاں بھی پہنچ گیا۔ ابلیس لعین بنو کنینکا کے سردار سراقہ بن مالک بن جیشم بدرجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنینکا تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ جیش مکہ کی روانگی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
اپنی دار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیت سے گزر کر جعفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے، لہذا اب واپس چلے جائیے۔ قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی میگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی چارہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جعفہ میں موصول ہوا۔ مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی فوٹ۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایتی کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے، اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائے گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کی الرقم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس کا لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پہ حد درجہ شاداں و فرحان تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنی ہاشم نے بھی چاہا کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہمارے ساتھ الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنی سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا اور ٹیلہ وادی کے بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ ایک آگے مارکس کنٹینیو کروں؟ خالی اس میں ایک مارکس کا ہے، جبکہ وہ تو 3 سال رہے ہیں نا اس میں، تو خالی ایک مارکس کا ہے۔ اور دوسرا یہ سورہ مدثر بھی نا، میں اس وقت کی سچویشن کے ساتھ جی آپ ہی کنٹینیو کروں آگے؟ کسی کا مائک اوپن ہو گیا تھا۔ جی رئیس آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ ہم ایک دفعہ یہ پڑھ لیں نا تاکہ ہمیں سارا اس کا وہ لینڈسکیپ ہمیں سمجھ آ جائے غزوہ بدر کا، اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اچھا پڑھ لوں آگے؟ جی جی بالکل، رئیس پڑھو۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدادی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصارت اور جرت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دن دناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے لیے کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینے کی چار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ نے خونریزی ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اس گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لقارئون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگواہ سمجھ رہا تھا اور تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جگر رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پر پرداز ہوئے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برکے گماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ ذرا حالانکہ بیت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سماواتات کا عہد و میثاق دیا ہے، لہذا اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک بھی آدمی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ساتھ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پائے مرد لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوڑ دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا فرض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد معاذ اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برکے جماعت تک جائیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ صحیح ہے، جزاک اسلامی لشکر کا بقیہ۔ اللہ۔ رئیس پہلے ہم یہاں سے نا اب جو بھی تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہمارا پورا یہ واقعہ ابھی تک کا کلیئر ہو گیا، تو اب آپ لوگوں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کویسچن بھی شیئر کرتی ہوں پہلے۔ میں اپنے 2 پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں پہ۔ جی جی ضرور، لیکن ایک جی سیکنڈ۔ اس کے بعد میرا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اچھا کھانا آپ بعد میں کھا لینا۔ نہیں آدھے سے اٹھا تھا تقریباً اچھا اچھا چلے میرا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہاں یہ ٹھیک ہے رئیس، آپ اپنے پوائنٹس دے کے پھر آپ بے شک کھانا کھا لو، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ جی رئیس۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ مدینے سے جو بھی قافلہ نکلا تھا ان کے 5 اونٹوں کی تعداد بالکل کم تھی، وہ 70 اونٹ تھے، اور قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، شان کے اوپر، کہ انہوں نے بھی ایک اونٹ پہ سفر کیا اور جس میں باری باری حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد گنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باری باری سوار ہو رہے تھے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پیدل بھی کر رہے تھے اور کہیں کہیں اونٹ کے اوپر بھی سفر کر رہے تھے، اور جو شیطان لعین ہیں انہوں نے جو ایک سردار بن کر آئے تھے اس وقت، سردار سریقہ بن مالک بن جیشم کی شکل میں نمودار ہوا۔ تو شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان کسی کا بھی روپ دھار سکتا ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے بس۔ اگر دھار بھی لے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا نا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پتہ چل جاتا تھا۔ تو وہ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا نا کہ یہ انسان شیطان ہے یا روپ دھار کے آ چکا ہے، وہ تو وہی کے ذریعے پتہ چلنا تھا، تو وہ تو وہی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہ کہ بہت جگہ قرآن میں کہا ہے کہ شیطان حاضر ہوتا ہے، یا شیطان جنوں میں سے بھی انسانوں کے ساتھ کو بھڑکاتے ہیں، اور شیطانوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی بھڑکاتے ہیں، اور جنوں میں سے بھی شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو آتے ہوں گے شیطان، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ شیطان تھا یا کوئی ہمارے پاس صحیح کلیئر ہمارے پاس نیوز نہیں ہو سکتی نا، وہ وہی صحیح آ سکتی ہے۔ آپ کے پوائنٹس کا بہت اچھے پوائنٹس ہیں رئیس، جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ
ابھی تک جو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ کس طرح دونوں میں سے چوز کرنا پڑا، اور جب ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو کہ اب جنگ ہوگی، تو انہوں نے فوراً لبیک کہا، اور جو مہاجرین تھے، وہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت مقداد، وہ انہوں نے کس طرح کہا کہ آپ جہاں پہ بھی لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جائیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار میں سے تھے، وہ لیڈر تھے، سردار تھے انصار کے، اور ان کو جب سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بالکل جو بات آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کا تم سے وعدہ کیا ہے، جس کے لیے بھی نکلو گے نا، اگر تم لشکر کے لیے، وہ مال والے لشکر کے لیے جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور اگر جنگی لشکر کے لیے جاؤ گی تو وہاں پہ بھی تمہیں شکست ہوگی. لیکن دیکھیں انہوں نے خود سے اپنی طرف سے کہا کہ نہیں، ہم اس کے لیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ ہم وہی چوز کریں گے. کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ بہتر ہے. کس طرح ان کی اطاعت ہوتی تھی نا صحابہ کرام کی، جو یہاں پہ آج ہمارے اندر یہی فقدان ہے. تو ان کا یہ لیول کیسے آ گیا تھا، اور یہ ہمارے میں کمی کیوں ہے، اور اس میں سے ہم اپنے لیے، اپنے روڈ میپ کے لیے کیا لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کویسچن نمبر 1 ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ لوگ پلیز اپنے پوائنٹس ایڈ کر دیں. سب سے پہلے صحابہ کرام کی اطاعت کے اوپر، اور خاص طور پہ جو ڈائلاگز ہیں حضرت مقداد کا اور حضرت سعد بن معاذ کا جو گائز رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے مائکس اوپن کلوز رکھا کریں. جس نے بات کرنی ہے پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، پھر میں آپ کا مائک کرتی ہوں. اوکے، رئیس آپ بھی پوائنٹ. جی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں گے تو ہم آگ میں بھی کود جائیں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں اور ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے. اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ جو الفاظ ہے سعد بن معاذ مجھے دے دیں تو میں اپنی زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جنگ بدر میں وہ بھی شریک ہوئے تھے، جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری میں سعد بن معاذ کے حوالے کر دوں گا، صرف یہ الفاظ یہ مجھے دے دیں. مطلب ان الفاظ کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا سلیمان ندوی نے ایک حدیث کوٹ کی ہے. وہ یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، ہر طرف سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنچ نہیں آنے دیں گے. تو یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ بات تھی کہ انہوں نے ایک جو کیا تھا بیت عقبہ میں کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینے سے باہر کا جو تھا وہ کمٹمنٹ نہیں تھا ان کا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات پہ پورا اترنے کی الحمدللہ کوشش کی، اور ثابت کیا کہ انصار نے جو عہد کیا تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے وہ کام عملی کر دکھایا. مطلب کہ جو مسلمان ہوتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو مکمل بھی کرتا ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی خوش قسمت سے صحابہ کرام کہ جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی، اور وہ کہ انہوں نے اپنا جان مال، اپنی زندگیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کی. تبھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور بدری کے جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف ہیں. مطلب آگے چل کر بھی یہ جو گناہ کریں گے وہ بھی ان کے معاف ہے، اور پچھلے بھی گناہ معاف ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور تحفہ تھا اللہ پاک کی طرف سے. یہ میرا کمٹمنٹ. جزاک اللہ خیر. آپ کا کمنٹ جزاک اللہ خیر رئیس، بہت اچھا، بہت اچھے پوائنٹس آپ نے دیے.
بالکل، انہوں نے خود پہلے جب ایمان دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجا. ابھی نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے اس کی جب ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کس طرح مدد بھی کیسے ہوئی، کتنے کون سے فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے، اور خیر وہ ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے. لیکن ابھی آپ لوگ اس پوائنٹ پہ رہیں. اس کے بارے میں آپ کا کوئی اور پوائنٹ ہو، ان کی صحابہ کرام کی اطاعت کے اوپر، ان کے جذبے کے اوپر، وہ ان کا جذبہ کہاں سے آیا تھا اور ہمارے اندر کیوں اس چیز کی کمی ہمارے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ کیا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ نا یہ انہی کے ساتھ مخصوص تھا، معجزات ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا تھا، بس وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو جو آ رہی تھی، جو فرشتوں کے ذریعے مدد آ رہی تھی، وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے، کچھ مدد نہیں آنی، تو ہم خود تو نہیں کچھ کر سکتے، اس لیے ہم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس چیز کے بارے میں آپ لوگ کو اگر کوشچن نمبر 1 کے بارے میں کوئی بھی اپنا کمنٹ دینا چاہے تو پلیز. جی علی حسن، آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ ایڈ کروں گا یہ جو جھنڈے والا کنسیپٹ ہے نا کہ جو جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، جنرل کمانڈ کا، اور مہاجرون میں سے حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا انصار میں سے. میں بھی کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا تھی اس وقت جنگ میں. یہ بیسیکلی پوزیشنل جو ہے نا ایڈوانٹیج کے لیے یوز ہوتے تھے جھنڈے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو تھا، مہاجرون اس جھنڈے کے ارد گرد رہتے تھے اور ان کی اپنی ایک کوارڈینیشن تھی، کیونکہ اس وقت تک جنگوں میں کوئی اسپیشل لباس تو نہیں تھا جس طرح آج جنگیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ویپنز ہے جدید، اور آپ ایک دوسری طرف بھی چلے جائیں نا لیکن آپ وردی سے پہچان لیتے ہیں اپنے لوگوں کو. لیکن اس وقت یہ تھا کہ اتنی مطلب ڈیولپ نہیں ہو چکی تھی اس ٹیکنالوجی، تو اس لیے وہ جھنڈے ہوتے تھے، سبھی کو اس کے گرد رہنا ہوتا تھا. مہاجرین حضرت علی کے گرد تھے، انصار جو حضرت سعد بن معاذ کے، اور درمیان میں جو کمانڈ ہوتی تھی نا سب سے بڑا جھنڈا وہ ہوتا تھا وائٹ کلر کا، وہ مصعب بن عمیر. وائے مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ انصاری مہاجر ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے پہلے مدینہ میں آئے، اور ان کے ہاتھ پہ 70 سے زیادہ انصار مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بیعت اولا کے بعد جو ہے نا یہ ادھر چلے گئے اور انہوں نے ادھر مطلب کنورٹ کرنا شروع کیا. سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، یہ سبھی لوگ ان کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے تھے. تو یہ بیسیکلی ایک پوزیشنل جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا جھنڈا، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ مشق ہوتی تھی جنگ میں کہ جھنڈے کے ارد گرد رہنا ہے. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ پاک بھی اتراتے ہوئے، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے وہ آ رہے تھے. بیسیکلی ان قریش کی آپس میں سول وارز ہوتی رہتی تھی. بنی بکر جو ہے نا ان کی سول وار چل رہی تھی قریش کے ساتھ، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. کبھی 100 لوگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے 150 آ گئے ہیں، کبھی ادھر سے 200، ادھر سے 100. لیکن دس واز دی فرسٹ ٹائم کہ دے گیدر لائک 1300 فائٹرز. تو ان میں وہ ایک اترانہ اور ایک وہ چیز تو آنی ہی تھی، اور آرمرز اور ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. جبکہ دوسری طرف اپنے مسلمان آئے ہیں پراپر تیاری کے ساتھ نہیں ہے، ایک بھی آرمر نہیں تھا ان کے پاس. طلحہ بن عبید اللہ اور اسید بن دوسرے کون سے تھے، بشرا مبشرہ، وہ بھی جب وہ خبر لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور امیڈیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہمارے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہے. پھر صحابہ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اونٹ چراگاہوں میں ہیں تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، امیڈیٹلی جس جس کے پاس سواری ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. تو اس طرح وہ نکلے تھے، ان کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جا کے جنگ کرنی ہے. اور یہ بہت انہوں نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بڑی مشکل سے کنونس کیا تھا صحابہ کو، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ ادھر 1300 کا لشکر ہے، ادھر 313 کا. اور اس میں بھی جو 305 لوگ شریک ہوئے تھے، باقی 8 لوگ ہیں نا ان کو اعزازی جو ہے نا اس کا مرتبہ دیا گیا تھا بدریوں کا.
جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ مدینہ میں ہی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو کہ ان کی بیوی تھی، ان کی تیمارداری کے لیے، اور ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہوگی ایونچولی۔ اور بھی تھے جیسے ابو لبابہ ہیں، ان کو واپس بھیجا جو ام مکتوم تھے ان کی جگہ پہ، کہ یہ جا کے اپنی پوزیشن وہاں سنبھالیں ایز اے مدینہ کے والی۔ اور باقی بھی میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ابھی آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں نا، یہ بہت آپ اگر جی اس میں مجھے یاد نہیں پڑ رہا، میرے پاس نوٹس نہیں ہے، میں کام پہ ہوں، اچھا میں گھر جا کے سینڈ کر دوں گا۔ اچھا لیکن 8 لوگ تھے ایسے جو موجود نہیں تھے غزوہ بدر میں، لیکن ان کو اعزازی بدریوں کا رتبہ ملتا ہے۔ جیسے طلحہ بن عبید اللہ یہ اسکاؤٹنگ کے لیے گئے تھے کہ ان کی خبریں لینے کے لیے، پتہ نا یہ 2 لوگ طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے جو حضرت عمر بن خطاب کے کزن تھے، سعید بن حذیر، سعید بن I don't know the name of his father، وہ دونوں بھی شامل تھے۔ یہ 4 لوگ ہو گئے، 5 6 7، 3 باقی جو ہیں وہ مجھے ابھی یاد نہیں پا رہے۔ یہ تھے۔ صحیح ہے، جزاک شکریہ۔ اللہ۔ اچھا بردر علی، ایک کویسچن ہے، یہ مجھے پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عرب کے قاعدے کے مطابق اونٹ کے کان اور اس کی ناک چیر دی یہ کیا جاتا تھا، کجاووں کو الٹ دیا جاتا تھا، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واقعی کٹ لگاتے تھے اونٹ کے کانوں پہ بھی اور اس کی ناک پہ بھی، کہ یہ اب جنگ کے لیے تیار ہے، اب یہ پیچھے نہیں آ سکتا یا آگے ہی جائے گا؟ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس یا اینی بڈی ایلس؟ ایگزیکٹلی اس میں یہی ہوتا تھا کہ یہ مطلب بیسیکلی ان کو جوش دلانے کے لیے ہوتا تھا، اور یہ سائن ہوتا تھا کہ آپ پہ حملہ ہو گیا۔ اور کجاوا بیسیکلی ہوتا ہے یہ جس کو آج کل کہتے ہیں نا، اس کی کاٹھی اونٹ کی، یا اس کے اوپر جب اس کو تیار کیا جاتا ہے سفر کے لیے، اس کے اوپر ایک نرم کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ بیٹھیں تو اس کو بھی زیادہ فیل نہ ہو جو جانور ہے، اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ تو وہ کجاوا الٹتے ہیں، اس کو چیرتے تھے، لٹرلی وہ چیرتے تھے ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، صحیح، بہت اچھی انفارمیشن آپ نے ایڈ کر دی۔ اوکے، آپ لوگوں میں سے کوئی اور بھی ایڈ کرنا چاہے تو پلیز ضرور ایڈ کریں۔ انفارمیشن تو بہت زبردست آپ نے ایڈ کی، اور لیکن جب ہم فرسٹ کویسچن کے اوپر بھی دیکھ لیں اس کے اوپر، یا کوئی اور انفارمیشن غزوہ بدر کے بارے میں، ورنہ پھر ہم نیکسٹ کویسچن پہ چلتے ہیں۔ اوکے گائز، یہ جو نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2، کہ تجارتی قافلے کی بجائے جنگی لشکر عطا کیے جانے میں کیا حکمت تھی؟ تو دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس، آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے، آپ کے پاس جو، اور ان کو بھی آپ ویک کر دیتے فائنینشلی، ان کو بھی ویک کر دیتے دشمن کو، لیکن اس میں حکمت تھی نا کیا کہ جنگ کے ذریعے ہی انسان مسلمانوں کو ایک چیز دنیا کو دکھانے کے لیے کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ اگر سوچو کہ اگر ان کو یہ قافلہ لوٹ لیتے تو اس کا کیا امپریشن ہوتا باقی قبائل کے اوپر، لوگوں کے اوپر، ارد گرد کے لوگوں کے اوپر، قریش کے اپنے اوپر۔ اور لیکن جنگ کے لیے ایک بہت بڑا جانی رسک تھا، اس کو لینے کو ترجیح دی، تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اوکے برادر حمزہ، آپ کا مائک ان میوٹ ہے، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں حمزہ؟ اور اینی بڈی ایلس؟ علی حسن، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ نے آئی تھنک پوائنٹس دے دیے آلریڈی، غلطی سے ہینڈ ریز ہوا ہے۔ جی میرا غلطی سے وہ میں ڈاؤن کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ اور کسی نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا تو پلیز آپ لوگ ضرور ایڈ کریں کہ حکمت کیا تھی۔ اچھا ادھر میں ایک اور چیز ڈسکرائب کرتا ہوں کہ جو اسلام کے دشمن تھے قریش، ان میں بھی ہم 3 کیٹیگریز کو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ وہ لوگ جو اعلیٰ درجے کے اور ولگیرٹی پہ اتر آئے تھے وہ قریش، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کو اللہ نے توفیق بھی نہیں دی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ جیسے ابو جہل کا حشر دیکھنے
उकबा बिन अबी मुईत का देख लें हाल, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे ओजरी डाली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। फिर आप देखें ये अबू जहल का जो चचा था जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा, ठीक है, वल्गैरिटी पे वो भी उतर आया। उतबा बिन रबिया देखें, उसने हजरत अबू बकर को इंतहाई टॉर्चर किया। फिर ये देखें अपना था उमैया बिन खलफ, ठीक है, कितना वल्गर इंसान था। फिर दूसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो दुश्मन तो थे लेकिन उस लेवल पे दुश्मन नहीं थे कि वो वल्गैरिटी पे गाली गलौज नहीं की उन्होंने, ना ही मुसलमानों को मारा है। उनमें कौन लोग हैं? जैसे अबू सुफियान थे, इवेंचुअली ये देखें इनको इस्लाम की नेमत जो है ना वो मिली। शुरैक बिन अखनस थे, शुरैक बिन अखनस गो के मुसलमान नहीं हुए लेकिन ही वॉज अपराइट पर्सन, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लोगों से प्रोटेक्शन की भी दरख्वास्त की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये कम अज कम इस लेवल पे नहीं उतरे हुए। अबुल बुख्तरी थे इनमें, ठीक है, मुतम बिन अदी थे। कुछ लोगों ने गो के इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन हम कह सकते हैं कि उनकी एक लेगेसी थी जो उन्होंने छोड़ी। आज भी हम उन्हीं की वजह से हम कहते हैं कि अल्लाह पाक काफिर से भी इस्लाम का काम ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग थे जो कि बहुत ही वल्गर थे, उनका हाल हमारे सामने है। तो इसी तनाजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल बुख्तरी, सुरैक बिन अखनस, इन लोगों के लिए ये फरमान जारी किया था कि इनको कत्ल ना किया जाए। और जो है कबीला बनु हाशिम, इसको जोर जबरदस्ती के साथ लाया गया था, ठीक है, अबू जहल की तरफ से। और इस वक्त अबू जहल ही लीड कर रहा था इस सारे को, क्योंकि वलीद बिन मुगीरा तो मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, जो खालिद बिन वलीद के बाप थे। वो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल इंसान था, अगर वो जिंदा होता वही लीड करता, वो सबसे बड़ा सरदार था। ही वॉज वन ऑफ द रिच मैन इन दी मक्का, जिसका कुरान में भी जिक्र आया है। उसके अप्रूवल के बगैर मक्का में कुछ भी नहीं होता था। वो इतना रिच था कि जब मक्का में काबे का कपड़ा जो है ऊपर, वो जिसको क्या कहते हैं नाम ही याद, किस्वा, काबे के ऊपर जो कपड़ा होता है ना वो उसके ऊपर डालते हैं, वो डालते थे। एक साल वो अकेला डालता था, एक साल सारे मक्का के लोग मिल के पैसे जमा करके डालते थे। ये इतना अमीर इंसान था और ये अबू जहल का चचा था। तो इस तरह ये कैटेगरीज है इनकी। इनमें भी कुछ लोग अच्छे थे जिन्हें अपनी लेगेसी छोड़ी। अबू तालिब है, हम आज भी बड़े अफसरदा होते हैं अबू तालिब के बारे में सुन के व्हाई डिडंट ही एंड अप एक्सेप्टिंग इस्लाम। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स थे। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर अली, आपकी रिसर्च का और पॉइंट्स का। ओके, एनीबॉडी एल्स कोई भी पॉइंट्स ऐड करना चाहे? और क्वेश्चन नंबर 2 के आई ऊपर थिंक इस जंग बदर में जो हिंदा थी, बीबी हिंदा, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, उनके वालिद और उनके चचा और उनके भाई का कत्ल हुआ था जंग बदर में। उसके बदला लेने के लिए उन्होंने कसम खाई थी जंग ओहद में जो वाक़या हुआ था। आई थिंक उमैया बिन खलफ और शिबा और जो भी तीसरा नाम लिया भाई ने, वो उन्हीं के खानदान में से थे, अबू सुफियान के ससुराल वाले थे। नहीं, बनो जो उमैया बिन खलफ बनो जुम्मा में से थे। अबू सुफियान, उतबा बिन रबिया, ये लोग बनु अब्द शम्स में से थे जिनको बनु उमैया कहते हैं। और वलीद इब्नुल मुगीरा, ये जो है फिरौन किसको कहते हैं, अबू जहल, खालिद बिन वलीद, ये बनु मखजूम थे। बनु मखजूम सबसे बड़ा राइवल कबीला था बनु हाशिम का, क्योंकि दे ऑलवेज फाइटिंग ईच अदर टू गेट डोमिनेंस। क्योंकि सबसे ज्यादा असर रसूल जो था वो तो बनु हाशिम ही का था। मक्का में सबसे बड़ा इवेंट जाहिर है हज होता था। हज में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस होती थी वो बनु हाशिम की होती थी, खाना खिलाना और उनके मामलात को देखना। लेकिन बनु मखजूम ये वो कबीला था जिसमें पूरे मक्का के कुरैश की सारी आर्मी जो होती थी उनका कमांडर इस कबीले में से होता था, और यही इनके पास सबसे ज्यादा जंगी सामान था।
اس لیے یہ ایکسپلوئٹ کر سکتے تھے لوگوں کو، اور تبھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابو جہل کیوں لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو چینج کرتا تھا، کیوں یہ سنگل ہینڈیڈلی جبکہ پورا لشکر واپس جانے کو تیار ہے، بنو مخزوم کا وہ شخص ایک سنگل ہینڈیڈلی ان سب کو لے کے جا رہا ہے کہ ہم لڑیں گے۔ تو ادھر سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کیونکہ وہ جنگی سارے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے، آرمر، سب کچھ سب سے زیادہ ان کے پاس تھا، یہ مطلب بدماش تھے قریش کے۔ شکریہ۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اوکے اوکے، اس پہ بات کریں کوئی کہ غزوہ بدر میں تجارتی قافلے کی بجائے جنگی لشکر عطا کیے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز ضرور اپنے پوائنٹس۔ کیونکہ اللہ پاک چاہتے تھے کہ ایک معرکہ ہونا چاہیے حق و باطل کے درمیان، اور مسلمانوں کو آزمانا بھی چاہ رہے تھے کہ ان میں کون ایمان پہ ثابت قدم ہے اور کون جو ہے نا مال غنیمت کے لیے جا رہا ہے۔ تو وہ جو ایک آیت بھی اتری تھی کچھ صحابہ کے لیے کہ وہ گھبرا گئے تھے جنگ سے پہلے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ جو لشکر ہے وہ تو جا چکا ہے لیکن اب جنگ ہونے والی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اس سے پہلے جو قبلہ چینج ہوا تھا جس کے اندر منافقین اور جو کمزور ایمان والے تھے، مطلب کہ جو کچھ یہودی آ گئے تھے، وہ بھی الٹے پاؤں پیچھے پھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو قرآن مجید میں اس غزوے کے اوپر تو الحمدللہ پوری مطلب کہ ایک سورت نازل کی گئی ہے، سورت کا بہت زیادہ حصہ الانفال میں جی سورت انفال۔ اور دیکھیں کہ رئی صاحب کی بات ختم۔ جی بات ختم ہو گئی، آپ اوکے، اب دیکھیں کہ جیسے وہ نکل رہے تھے کہ اہل مکہ اپنی شان دکھاتے ہوئے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں اور ہم ہی ان کو مسل دیں گے، اور یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کو تو ہمیں ختم کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو باقی سب لوگ جو تھے نا، وہ جہاں جس قبیلے سے جس راستے سے گزرتے جا رہے تھے، سب ان سے بہت زیادہ ان کو ہو رہا تھا کہ کتنے پاورفل لوگ ہیں، اور ان سے بہت مروب ہو رہے تھے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک ان کا غرور اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا، اور باقی لوگوں کو دکھایا نا، باقی قبائل کو دکھایا کہ دیکھو کہ جس کو اپنے اوپر بہت مان تھا، وہ کس طرح پہلی ہی جنگ میں، اتنے بڑے بڑے سردار پہلی ہی جنگ میں وہ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ جی لبابا، آپ کا اپنا پوائنٹ ایڈ کریں۔ اچھا، ایک پوائنٹ عائشہ رہ گیا ہمارا، وہ یہی تھا جو کہ آئی تھنک ہم نے لاسٹ میں بھی ڈسکس کیا، جو ابھی ہم سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تھرو یہ بھی بتایا کہ دنیا کو نہیں، آخرت کو پریفرنس دینی ہے آپ نے، اور اس سے تھرو ٹیسٹ بھی ہوا، کیونکہ ابھی شعبان میں 2 ہجری شعبان میں ہی جو جہاد ہے، جنگ ہے، وہ فرض قرار دی گئی۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی تھا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ کون اللہ کی راہ میں حاضر ہے اور کون ہے جو منافقین میں سے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز یہ بھی تھی کہ اس چیز کا بھی سبق دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں سے اگر چوز کرنا ہے تو ہمیشہ آخرت کو ہی چوز کرنا ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہم نے بعد میں دیکھا، جب بہت سے قیدیوں کو ڈیل کرنے کا میٹر آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بہت فیمس ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوائنٹ آف ویو کو امپورٹنس دی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ تمہارا ارادہ جو ہے وہ دنیا کا ہے، اللہ نے تو ایک آخرت کا سامان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو آخرت کے بارے میں چاہتے ہیں اور تم لوگ دنیا کے بارے میں، ان کی دنیا کے مال کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تو یہی بات کہ اگر ایک وہ قافلہ جو تھا، اگر وہ اس کو حاصل کر بھی لیا جاتا تو ایک یہ بھی امپیکٹ ہوتا کہ دنیا کی محبت اور مال اور وہ ایک دم سے بہت زیادہ آ جاتا، لیکن اس سے یہ ہوا کہ جہاد بھی ہوا، ٹیسٹ بھی ہو گیا، بہت سے لوگ ٹیسٹ بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا لیسن ملا کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے، جو آخرت
کا جذبہ ہے وہی الٹیمیٹ گول ہے، سب کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ آخرت ہی ہے. خیر اس کے بارے میں ہم نیکسٹ بھی پڑھیں گے، اس کے اوپر کافی پوائنٹس آئیں گے نیکسٹ بھی. تو آئی تھنک دیٹس آل فار مائی سائڈ. یس یس انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ڈیٹیل پڑھیں گے جنگ کی اس کو اور فدیہ اور وہ چیزیں تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آئیں گے تو ضرور ڈسکس کریں گے. سسٹر امبرین امتیاز آپ مائک اوپن کر کے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی اس میں ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے اس وقت تو جو جذبہ لے کر وہ میدان جنگ میں اترے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو اللہ پاک نے ان کا حوصلہ بھی بڑھانا تھا، ان کو فتح نصیب کرنی تھی تاکہ ان کو یہ یقین آ جائے کہ جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں آپ اور آخرت آپ کا گول ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں. بے شک کہ آپ تعداد میں کم ہوں، آپ طاقت میں کم ہوں، آپ فائنینشیل اعتبار سے آپ بے شک کتنے بھی کم ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے اور کوئی غم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ لوز کر جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اور اس وقت کیونکہ اسلام نیا تھا تو اس فتح کے ذریعے مومنین کو یہ یقین دلانا ایک بہت کروشل اس وقت یہ چیز تھی کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور کافروں کے مقابلے میں ان کو جب فتح نصیب ہوئی تو جو ہے سب یعنی کہ سب کچھ سامنے آ گیا کہ گو کہ وہ تعداد میں کتنے زیادہ تھے اس کے باوجود وہ ان کو شکست ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس میں حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. صحیح جزاک اللہ خیر. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں ان کو موٹیویٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، پہلے نہیں کہا، پہلے ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ سب جب ریڈی ہو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے، ہماری جان جاتی ہے، ہمارا کچھ بھی جاتا ہے نا ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. اس میں مہاجرین نے بھی کہا، انصار نے بھی کہا، سرداروں نے بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آلریڈی وعدہ ہو چکا ہے تم لوگوں کے ساتھ، تم جس چیز کے لیے بھی جاؤ گے نا وہی اس میں ہی تمہارے لیے تم ہی کامیاب ہوگے، دوسری پارٹی وہ ہے اس کو شکست ہوگی. لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیک کیا کہ وہ لوگ کتنے پانی میں ہیں اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو اگلا ہم کوشچن دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ پہلی ہی چوٹ میں سارے دشمن جو تھے ان کا خاتمہ ہو گیا، سارے بڑے بڑے سردار، مطلب جتنی زیادہ ریزسٹنس یہ ابو جہل کی طرف سے آ رہی تھی اور سب سے بڑا دشمن اور باقی جو لوگ بھی تھے، اور ابھی بردر علی نے مینشن کیا کہ وہ ان کے پاس جنگی سامان اتنا زیادہ تھا بنو مخزوم کے پاس. تو اس کے جو سب سے بڑے سرغنہ ابو جہل کو پہلی ہی وار میں پہلی ہی جنگ میں اس کا خاتمہ ہو گیا. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب ایک قوم اٹھی تھی نا انقلاب کے لیے، تو اس کو پہلی ہی بار آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی نا وہی ہٹ گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کے بارے میں تو بات کریں. یہ بھی ہو سکتا تھا نا پہلی جنگ ہوتی ابو جہل زندہ رہتا، پھر اگلی دفعہ اور تیاری کے ساتھ آتا، بس اسی کے پیچھے پڑے رہتے کہ وہ اور اگلی دفعہ اور تیاری کر کے آتا اور مشکل کھڑی کر دیتا. لیکن پہلے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ anyone؟ اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی جو ٹیکسٹ پڑھیں گے اس میں سے دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہوا کہ بڑے دشمن کا پہلے وار پہ ہی خاتمہ ہو گیا. اوکے نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. ریڈنگ کون کرے گا؟
جی فاطمہ آپ پڑھیں. لیکن یہاں پہ پیجز تو نہیں ہے. او سوری، میں شیئر کرتی ہوں. جی فاطمہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی آ گیا. اسلامی لشکر کا بقیہ سفر. اوکے بسم اللہ. اسلامی لشکر کا بقیہ سفر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اصافہ کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا. جاسوسی کا اقدام. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے. لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں. اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے. اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے تھے. اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے. اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا. جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں. اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے. بڈھا بکتا رہا پانی سے ہیں کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ لشکر مکہ کے بارے میں ہمیں اہم معلومات کا حصول. اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ کیا. اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے. یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے. وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے. انہیں گرفتار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے. انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں. انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے. قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا. انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں. اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا. خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ. انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں. آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اندر معززین نے قریش میں سے کون ہے؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلہ، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی،
नदर बिन हारथ, जामा बिन असवद, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खलफ और मजीद कुछ लोगों के नाम गिनवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे पास ला कर डाल दिया है। बारान रहमत का नसूल। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी रात एक बारिश नाज़िल फरमाई जो मुशरिकीन पर मूसलाधार बरसी और उनकी पेशे कदमी में रुकावट बन गई, लेकिन मुसलमानों पर फवार बन कर बरसी और उन्हें पाक कर दिया। शैतान की गंदगी मुस्तली दूर कर दी और जमीन को हमवार कर दिया। इसकी वजह से रेत में सख्ती आ गई और कदम टिकने के लायक हो गए, क़याम खुशगवार हो गया और दिल मजबूत हो गए। अहम फौजी मराकज की तरफ इस्लामी लश्कर की सबकत। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुशरिकीन से पहले बदर के चश्मे पर पहुंच जाएं और इस पर मुशरिकीन को मुसल्लत ना होने दें। चुनाचे इशा के बाद चुनाचे इशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के करीब तरीन चश्मे पर नजूल फरमाया। इस मौके पर हजरत हबाब रदियल्लाहु तआला अन्हा बिन मंजर ने एक माहिर फौजी की हैसियत से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस मुकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नाज़िल हुए हैं कि हमारे लिए इससे आगे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे महज एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर इख्तियार फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महज जंगी हिकमत अमली के तौर पर है। उन्होंने कहा, यह मुनासिब जगह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले चलें और कुरैश के सबसे करीब जो चश्मा है उस पर पड़ाव डालें। फिर हम बकिया चश्मे पाट देंगे और अपने चश्मे पर हौज बनाकर पानी भर लेंगे। इसके बाद हम कुरैश से जंग करेंगे तो हम पानी पीते रहेंगे और उन्हें पानी ना मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत ठीक मशवरा दिया। इसके ऊपर प्लीज। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत उठे और कोई आधी रात गए दुश्मन के सबसे करीब तरीन चश्मे पर पहुंच कर पड़ाव डाल दिया। फिर सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हौज बनाया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया। मरकज़े क़ियादत। सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हा चश्मे पर पड़ाव डाल चुके तो हजरत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हा ने ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मरकज़े क़ियादत तामीर करें ताकि खुदा न खास्ता फतह के बजाय शिकस्त से दो चार होना पड़ जाए या किसी और हंगामी हालत से साबका पेश आ जाए तो इसके लिए हम पहले ही से मुस्ताद रहें। चुनांचे उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छप्पर तामीर कर दें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखें और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियां भी मुहैया रखेंगे। उसके बाद अपने दुश्मन से टक्कर लेंगे। अगर अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी और दुश्मन पर गलबा अता फरमाया तो ये वो चीजें होंगी जो हमें पसंद है, और अगर दूसरी सूरत पेश आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर हमारी कौम के इन लोगों के पास जा रहेंगे जो पीछे रह गए हैं। दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग रह गए हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनसे बढ़कर नहीं। अगर उन्हें ये अंदाजा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से दो चार होंगे तो मरकज से तो वो हरगिज पीछे ना रहते। अल्लाह इनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर ख्वाह होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जिहाद करेंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई और उनके लिए दुआए खैर की और मुसलमानों ने मैदान जंग के शिमाली मशरिक में एक ऊंचे टेले पर छप्पर बनाया जहां से पूरा मैदान जंग दिखाई पड़ता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मरकज़ क़ियादत की निगरानी के लिए हजरत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हा की कमान में अंसारी नौजवानों का एक दस्ता मुंतखब कर दिया। लश्कर की तरतीब और शिबगुजारी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब फरमाई और मैदान जंग में तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा फरमाते जा रहे थे कि ये कल फलां की कत्लगाह है इंशाअल्लाह, और ये कल फलां की कत्लगाह है इंशाअल्लाह। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक दरख्त की जड़ के पास रात गुजारी और मुसलमानों ने भी पुरसुकून नफ्स और ताबनाक उफ़क़ के साथ रात गुजारी। उनके दिल एतमाद से पुर थे और उन्होंने राहत और सुकून से अपना हिस्सा हासिल किया। उन्हें ये तवक्का थी कि सुबह अपनी आंखों से अपने रब की बिशारतें देखेंगे।
ترجمہ: جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے بعد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بس آج ہمارا ٹارگیٹ یہیں تک تھا، ٹھیک ہے؟ تو بس ہم جزاک اللہ خیر فاطمہ فار ریڈنگ، بہت اچھا ریڈ کیا آپ نے۔ اوکے، اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگے آپ لوگوں میں سے دیکھ لیں اگر کوئی پوائنٹ آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں، ورنہ ہم کوسچنز دیکھتے ہیں۔ اینی ون؟ اور کیسے دیکھیں کہ آخری جو پوائنٹ کے نیند آ گئی مسلمس کو اس مشکل حالت میں، ٹینشن کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نیند ان کے اوپر طاری کر دی گئی، کیونکہ ایسا پہلا مارکا اتنا بڑا اور وہ ٹینشن میں ہی انسان کو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیسے مدد ہوئی تاکہ انسان جب نیند کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی باڈی میں ایک نئی انرجی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور باقی دیکھیں جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، کتنی کریج تھی ان لوگوں کے اندر۔ حباب بن منذر وہ بتا رہے ہیں کہ یا آپ کے لیے چھپر بنا دیا جائے، اور پانی وہ کہتے ہیں کہ پانی کے پاس جا کے ہم اپنا پڑاؤ وہاں پہ ڈالیں، اور سعد بن معاذ کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے ایک اونچائی کے اوپر آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے، اور وہاں پہ آپ کے لیے کچھ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے لوگ وہاں پہ کر دیے جائیں، تاکہ آپ اگر خدا نخواستہ ہمیں مطلب ایک وہ اسٹریٹجیز تھیں کہ اگر ہمیں شکست بھی ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ محفوظ رہیں۔ تو ان پوائنٹس سے آپ لوگوں کو اگر کوئی پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہے، یا پھر اس میں اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے تو پلیز ضرور دیں۔ اینی ون؟ جی محمد عمر، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک اوپن ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آخری بالکل یہ جو کوشچن ہے کہ دونوں فریقین کا مقصد کیا تھا، مکہ والوں کا کیا مقصد تھا اور مسلمانوں کا کیا مقصد تھا۔ جی محمد عمر، آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ضرور ایڈ کریں۔ اور اینی بڈی ایلس؟ جی علی حسن، آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کریں۔ اچھا، ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت مسلمان روزے سے تھے، کیا ابھی تک جو رمضان ہے اس کی شریعت نافذ ہو چکی ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی نا رمضان نافذ نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ جسٹ آفٹر جانا بدر یہ اس کا نفوذ ہوا ہے روزے کا۔ اور عموماً مسلمان جب جنگ کرتے تھے تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک انفارمیشن تھی میرے پاس۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اور جب رمضان، ابھی تو رمضان نہیں ہے نا تو ہم اتنا فیل نہیں کر رہے، لیکن ہم رمضان کو نا اور طرح سے ہم لوگوں نے اس کو اور طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف واپس کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکے ہیں، تو ہم باقی ساری چیزیں اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ بھی ہے اور پھر تراویح بھی ہے پھر۔ لیکن اکثر اب لوگ دیکھیں گے نا کہ جنگیں جو ہیں وہ رمضان میں ہی ہوئی، مطلب یہ بھی نہیں سوچا کہ اچھا چلو 10 دن ہم انتظار کر لیتے ہیں
تو جب رمضان ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم یہ والا سٹیپ لیں گے، یہ جنگ جو ہم اس کے بعد کریں گے، تو دیر اینڈ دین اس کو کر دیا ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، صحابہ کرام کے طریقے سے اتنا ہٹ گئے نا کہ ہم رمضان کو بھی ہمیں کچھ لگتا ہے کہ اور کچھ کوئی کام نہ ہو، مطلب کوئی فلسطین میں کوئی شہید ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا تو روزہ ہے اور روزے کی اپنی چیزیں ہیں، ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ فرائض ان کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہوتا ہے، تو باقی چیزیں ہم بالکل ان کو کوئی ہم اسٹریٹجی بھی نہیں بناتے ان کے لیے، کوئی پلاننگ نہیں کہ رمضان ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں کہ کون کون یہ کس جو غزوات آ رہے ہیں نا کس منتھ میں آ رہے ہیں، اسلامی کس منتھ میں آ رہے ہیں. اس میں جسٹ یہ بدر اور فتح مکہ یہ دونوں آئے ہیں رمضان میں، اور دونوں میں مسلمانوں نے روزے نہیں رکھے، یا اور جنہوں نے رکھے بھی ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑنے کا حکم دیا تھا. بالکل مطلب فرض روزہ توڑنے کا حکم دیا، اور یہ بھی اس کے لیے فتح مکہ کے لیے بھی آئی تھنک 17 رمضان کو نکلے تھے، ایگزیکٹلی نکلے نہیں تھے، وہاں پہنچے تھے، فتح مکہ ہوا تھا. پہنچے تھے، تو یہ نہیں کہا کہ 15 ادھر بھی دن 12 کو نکلے ہیں، 12 رمضان کو، اور 17 کو یہ مارکا ہوا ہے بدر کا. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دس از دی کلائمیکس آف سیرا، یہ دونوں جو ہے نا یہ آغاز تھا اور وہ اینڈ تھا. یہ بہت امپورٹنٹ دونوں غزوات ہیں جن میں مسلمانوں کو ایک لائن سلیڈ وکٹری جو ہے نا وہ ملی تھی. اور اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مر گئی کہ جو رسول تھے نا، رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور جالوت سے لڑنے کے لیے طالوت اور داؤد علیہ السلام کا وہ جو لشکر تھا وہ بھی 313 لوگ تھے. تو دیر از سم تھنگ کامن ان دس فگر کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے 313 کا فگر. اوکے زبردست، ہم میں سے بھی 313 ہو جائیں تو کچھ کر لیں، لیکن ہمارے پاس تو 313 بھی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. اینی بڈی ایلس پلیز آپ لوگ بھی اپنے پوائنٹ ایڈ کریں. جی لبابا. اچھا عائشہ، میرا یہاں پہ ایک اور چیز میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اس پہ ہمیں فردر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. مے بی علی حسن بھائی جو ہیں وہ اس پہ کچھ کامنٹ کر سکیں کہ جو پانی ہے، جو واٹر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک پلیزنٹ ٹائپ آف جو رین تھی، بہت ہی خوشگوار سی تھی، اور اس سے مسلمانوں کے دلوں سے بزدلی کو اور شیطان نے جو ایک ڈر اور ایک خوف اور ایک جو کنفیوژن کریٹ کی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں اس کو ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا اس کے تھرو. تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی بہت بڑی کوئی حکمت ہوگی، اور اس کے پیچھے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ پڑھ نہیں سکی، لیکن اف آئی وانٹ آسک علی حسن بھائی کہ وہ بتا سکیں کہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، پانی کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ کیسے چینج کرتا ہے. I want to ask about this thing. جی مجھے سائنٹیفکلی تو اس میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو فرشتوں کے علاوہ لشکر اسلام کا جو مدد کی گئی ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ 2 طریقوں سے کی گئی ہے. نمبر 1، ان کو رات میں جو 16 رمضان کی رات ہے نا، 17 کی کہہ رہے ہیں 16 کی، مطلب 17 رمضان کو مارکا ہو رہا ہے صبح، تو اس سے پہلے ہی رات جو ہے اس میں ایک سکینت نازل کی گئی ان پہ کہ ان کو بڑی اچھی سے نیند آئی. ٹھیک ہے، اس لیے صبح تازہ دم ہو کے اٹھے سارے مسلمان. دوسری جو بلیسنگ تھی ان کے لیے بارش سے کیا تھا کہ ان کا جو لشکر تھا مسلمانوں کا، یہ ڈلوان والی سائڈ پہ تھا، قلعے کے اس طرف کے، وہ تھوڑی بلند جگہ تھی جس پہ ایک رائٹ اماؤنٹ آف جو رین ہے وہ ہونے کی وجہ سے، جسٹ رائٹ اماؤنٹ آف رین، اگر زیادہ بھی ہو جاتی تب بھی مسئلہ تھا، تھوڑی ہوتی تب بھی مسئلہ تھا. ایک ایگزیکٹ اماؤنٹ آف رین جو ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو ریتلی زمین تھی وہ فرم ہو گئی، اس کے ذرات آپس میں اس طرح مل گئے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھنے سے آپ کو اچھی گرپ ملتی تھی. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے عرب میں جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا سلمان فارسی کے ذریعے، اس میں بھی ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا غزوہ بدر میں. وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی عرب اس کنسیپٹ سے واقف نہیں تھے کہ لیئرز
यहाँ रोज में लड़ा जा सकता है। पहली रो में वो लोग होंगे जिनके पास नेज़े हैं, दूसरी रो में वो लोग होंगे जिनके पास तलवारें हैं, तीसरी रो में वो लोग होंगे जिनके पास तीर हैं। तो ये फर्स्ट टाइम था। इससे पहले जस्ट 1-to-1 कम्बैट होता था, एक बंदा गया, उसके सामने जो भी आया उन दोनों में मतलब आई साइड दोनों की मैच हुई, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि हम दोनों ही लड़ेंगे जब तक एक बंदा मरेगा नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवाई कि 3 लेयर्स बनाई, जिसमें जैसे मैंने बताया नेज़े वाले और तलवारों वाले और तीर कमान वाले। तो इस वजह से फिर वो जब आप लेयर बनाते हैं तो नीचे आपकी जमीन भी अच्छी हो और आपके पाँव जमे हों, तो दूसरी आदमी जब आपको अटैक करती है ताकि आपके कदम उखड़े ना। तो मुझे बस इतना पता है कि रेन की वजह से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज सामान्य को मिला था वहाँ पे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। यस, मैं पूछना चाह रही थी कि जो अल्लाह ताला ने उनके दिलों से कंफ्यूजन को और बुज़दिली को निकाला, उसका वो इम्पैक्ट क्या था बारिश के थ्रू। इंशाल्लाह आई विल स्टडी अबाउट इट, और इंशाल्लाह अगर हो सके तो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बट जज़ाकल्लाह खैर कैसे, आई गेस योर पॉइंट आर एब्सोल्युटली राइट। सही है। सिस्टर जवेरिया भी आप अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कर दें सिस्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा कोई पॉइंट तो नहीं है, लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो मेरा एक सवाल है कि ये जब मतलब ग़ज़वा बदर स्टार्ट होने से पहले जो लश्कर के बारे में मालूमात थी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए दी गई थी कि ऐसा होने वाला है, या नबी अकरम ने पहले ही जासूस रखे तो उन्होंने आके बताया था कि मतलब इस तरह काफिला आ रहा है या जा रहा है, गुजर रहा है? वही उसके जरिए जासूस से ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी थी कोई भी चीज ना हम इस जब वो तरह। हिजरत करके मतलब गए थे मदीना में, तो उनको मतलब इस चीज का अंदेशा से था पहले से कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने जासूस मतलब मैं ठहराए थे इसका अपने। आंसर करूं? जी जी अली जी भाई जी। जरूर करें। इसमें जो जो काफिले वाली खबर है ना, ये तो तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन जो दूसरे हैं वो लेके आए थे कि ये काफिले की खबर। बाकी जो जंग थी ना, जंग जंग ये इस पे बहुत इख्तलाफ है कि इसका पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि हमारी जंग होने वाली है। अभी ये सीरा में भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये दो जो लोग पानी लेने आए उनको साहबा ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो तुम्हें सच्ची खबर देते तुम उसको कबूल नहीं करते, और जब वो झूठ तुमसे बोलते हैं तुम कहते हो कि हाँ ये। क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि हमारी जंग ना हो, और वो उनको मार के कहते तुम बोलो वो टीले के पीछे लश्कर कुरैश नहीं है, वो काफिला है। क्योंकि उनके अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि हम लड़ने के काबिल हैं। तो इससे हमें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पता थी कि जंग होने वाली है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो किले के पीछे लश्कर है, यहाँ एक काफिला है। तो इससे हमें मिलता है कि जो जंग का पता है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही था। और वो कुछ लोग कहते हैं ख्वाब था, ख्वाब आया था, निकलने से पहले ही ख्वाब आ चुका था। और कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट वही थी। इस तरह के मतलब मामला हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था एक डिवाइन सोर्स के जरिए। ये किसी ने खबर नहीं दी थी, एक डिवाइन सोर्स से पता था कि हमारी जंग ही होगी। लेकिन सूरह अनफाल को अगर आप पढ़ें, ये बात की है जस्ट आफ्टर दी बैटल ऑफ बदर, पहले नाज़िल नहीं हुई, ना ही दरमियान में नाज़िल हुई है। ये जंग बदर के एग्जैक्ट बाद में नाज़िल हुई है। तो वो यहाँ तो ख्वाब था, यहाँ एक वही थी। तो इस तरह थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें। लेकिन ये है कि काफिले की खबर लोगों ने दी थी, वो दो बंदों ने, तलहा बिन उबैदुल्लाह और दूसरे ने, जबकि जंग का पता सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर अली, आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। ओके, आप लोगों में से किसी और का कोई पॉइंट हो तो प्लीज ऐड करें, वरना हम इसको वाइंड अप करते हैं। और प्लीज जो पेजेस असाइन होते हैं ना, नेक्स्ट 10 पेजेस हम 10 पेजेस जहाँ पे एटलीस्ट हम 10 पेजेस जरूर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 पेजेस आप लोग खुद देख लिया करें और उसके मुताबिक फिर अपनी रिसर्च करके आया करें, और फिर अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया करें और फिर यहाँ पे आके शेयर करें। एनीबॉडी एल्स? जी फातिमा। जी, ये जो वो बूढ़े आदमी से पूछ रहे थे रसूलुल्लाह के मतलब लश्कर का हाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम पानी से हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि पानी से मतलब? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहे थे ना।
آئیڈینٹی چھپا رہے تھے، لیکن پانی سے تو بنے ہیں نا، ہم سب پانی سے بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب صرف یہی دیا کہ ہم پانی سے ہیں، پانی سے بنے ہوئے ہیں. ان کا یہ مطلب تھا. علی بھائی آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا اسٹریٹجی، یا یہ کیوں، کوئی اور وجہ تھی اس کی نہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، جسٹ آپ نے مقاصد کو ظاہر نہ کرنا، یہ حکمت عملی تھی، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹ تھا جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ انسان 80% واٹر ہی ہے، اور پیدائش کا عمل پانی سے شروعات ہوتی ہے اس کی. صحیح ہے. تو وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہ رہے تھے دشمن کے لیے، آف کورس دشمن کو اس سے فائدہ ہوتا. اینی ایلس؟ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کا نظام کتنا افیکٹو ایفیشینٹ تھا کہ کہاں کہاں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے، اور کہاں کہاں سے وہ لوگ خبریں لے کر آتے تھے کہ اس وقت فلاں یہاں پہ ہے، فلاں یہاں پہ ہے. اور تھرو آؤٹ دا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور میں یہ جاسوسی کا نظام بہت فعال رہا تھا، بہت ایفیشینٹ رہا. اوکے، anybody else wants to add any point؟ ایک اور چیز آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا کہ بنو عدی بھی انہوں نے شرکت نہیں کی غزوہ بدر میں قریش کے ساتھ. اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی دو ریزن ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ بنو عدی بہت ہی جو ان بائسڈ جو ہے نا وہ قبیلہ تھا، اور یہ بہت یہ تھے تو قریش حضرت عمر بن الخطاب کا قبیلہ، لیکن یہ بہت ہی ان بائسڈ رہتے تھے. دو گروہ لڑ رہے ہیں تو یہ اس میں مطلب جو ہے نا وہ رہیں گے نیوٹرل. ایک تو وہ نیوٹرلٹی کو پسند کرتے تھے، اور وہ اسٹرانگ بھی نہیں تھے کہ ان کو کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا. اتنا بڑے بڑے جو معاملات ہیں ان میں کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، جس طرح بنو مخزوم ہے، بنو ہاشم ہے، بنو عبد شمس ہیں، بنو عبدالدار ہیں. تو دوسری وجہ عمر بن خطاب بھی تھے، ان کی بہت ڈومیننس تھی اس قبیلے میں. اور وہ مطلب عمر بن خطاب کا اتنا انفلوئنس تھا کہ وہ اس وجہ سے بھی نہیں جانا چاہتے تھے. کچھ جو ہے نا وہ ہیرا کی بکس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے. جزاک اللہ. اوکے، جزاک اللہ خیر برادر. اینی ایلس؟ اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے بس 2 منٹ میں وہ دے دیں، ورنہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اوکے، نو بڈی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.